اس کے بعد اسلام کا سکھایا ہوا اگلا ادب ہے، وہ ادب ہے غسل کرنا، نہانا، جسم کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے نہانا۔ یہ جو غسل کیا جاتا ہے یہ اگلا ادب ہے جسم کی پاکی سے متعلق جو اسلام نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، غسل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ غسل جسے ہم غسل طہارت کہتے ہیں، اور دوسرا غسل جسے ہم غسل نظافت کہتے ہیں۔ غسل طہارت کا مطلب ہوتا ہے کسی ناپاکی کی وجہ سے، ناپاکی سے مراد جو بڑی ناپاکی ہوتی ہے، بڑی ناپاکی جو ہوتی ہے جو بالغ مرد اور بالغ عورت کو ہوتی ہے، تو بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں غسل طہارت۔ اور دوسرا غسل ہوتا ہے جسے غسل نظافت کہتے ہیں، کہ ناپاکی بڑی ناپاکی تو نہیں لیکن بدن میں پسینہ، میل کچیل وغیرہ دور کرنے، اس کو غسل نظافت کہتے ہیں۔ جہاں تک غسل طہارت کا مسئلہ ہے، اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ آدمی جیسے ہی ناپاکی میں داخل ہوا، اس ناپاکی کے مرحلے سے نکلا ہے، فوراً اسے غسل کر لینا چاہیے۔ مرد کب ناپاک ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے، آدمی کو احتلام ہو، مرد کو جو ہے احتلام ہو، یا بیداری کی حالت میں بڑی ناپاکی ہو، شرمگاہ سے اگر جو ہے منی نکلے تو اس کی وجہ سے آدمی ناپاک ہوتا ہے۔ یا اگر میاں بیوی صحبت کرتے، میاں بیوی رات گزارتے ہیں، تو اگر میاں بیوی باقاعدہ مل لیتے ہیں، صرف جسم سے جسم کا ملنا نہیں بلکہ میاں بیوی کا پوری طرح ملنا، اگر مل لیتے ہیں، چاہے انزال نہ ہو، یعنی آدمی پوری طرح سے فارغ نہ ہوا ہو لیکن صرف ملا ہے، تو بھی جو ہے آدمی کو غسل کر لینا چاہیے، یہ غسل واجب، ناپاکی ہوتی ہے۔ عورت کی ناپاکی کا مسئلہ کیا ہے؟ عورت کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں، یہ دو مسئلے، مزید ان کے ساتھ اور مسئلے آتے ہیں۔ ان کی ماہانہ جو مجبوری کا وقت ہوتا ہے، وہ جو پیریڈ ان کا ختم ہوتا ہے تب، اور ایک نفاس کا مسئلہ ہوتا ہے ولادت کے بعد، جب وہ ناپاکی کے مرحلے سے نکل کر پاک ہوتی ہیں۔ عام طور پہ ہمارے سماج میں مشہور ہے 40 دن، نہیں ضروری نہیں 40 دن، کچھ عورتیں ایک ہفتے میں پاک ہو جاتی ہیں، کچھ عورتیں 15-20 دن میں ہو جاتی ہیں، اگر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد وہ سلسلہ اگر پانی وغیرہ نکلنے کا جاری ہے تب بھی وہ پاک مانی جائے گی۔ تو بڑی ناپاکی کی یہ صورتیں، مردوں کے لیے 2 صورتیں، عورتوں کے لیے 2 کے ساتھ مزید 2 صورتیں، 4۔ ان میں سے جیسے ہی آپ فارغ ہوں گے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو آپ غسل کر لیں۔ ماہ رمضان میں اسلامی شریعت کا یہ ادب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سکھلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارے ہوتے، یعنی بیوی کے ساتھ رات گزارے ہوتے، ناپاکی ہوتی، اسی حالت میں سحری کر لیتے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ تو آپ صبح صادق اگر طلوع ہو جائے اسی حالت میں تو آپ کا روزہ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو غسل کر کے نماز وہیں پڑھنی چاہیے، نماز فجر با جماعت آپ کو پڑھنی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں سوال بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ ناپاکی ہو جانے کے بعد گھر والوں میں، جوائنٹ فیملی ہے، شرم کی وجہ سے وہ غسل نہیں کرتے ہیں اور نماز فجر نہیں پڑھتے، نماز ظہر کے بعد غسل کر کے پڑھتے، نہیں، یہ حیا نہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں اسے حیا نہیں کہتے، یہ حیا نہیں، یہ شرم نہیں ہے اسلام کی نظر میں۔ اسلام کی نظر میں حیا وہ ہے جو آپ کو کسی برے کام سے، غلط کام سے روکے، صحیح چیز سے روکنے والی چیز کو حیا نہیں کہتے۔ آدمی کو اس میں شرمانا نہیں چاہیے، آدمی کو اپنے غسل کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ تو غسل کا پہلی قسم ہے غسل طہارت، اور دوسرا غسل ہے غسل نظافت۔ غسل نظافت کیا ہے؟ پاکی کے لیے، جسمانی پاکی کے لیے آدمی غسل کرتا ہے۔ اب اس غسل کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے یہ بات بیان کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مرد اور عورت پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے۔ اب لفظ واجب کا اہل علم کے پاس 2 مفہوم ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ واجب کا مطلب شرعی طور پہ واجب ہے کہ اگر اس دن غسل نہ کرے تو گنہگار ہے انسان، لیکن وہی بعض اہل علم نے کہا واجب کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی تاکیدی طور پر، تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن تمہیں غسل کرنا چاہیے۔ اہل علم نے لکھا یہ کم سے کم ہے، یعنی کم سے کم جمعہ کے دن آدمی کو غسل کرنا چاہیے، ورنہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جسم کو پاک رکھنے کے لیے
جتنے غسل کی ضرورت ہے اتنی مرتبہ وہ غسل کرے. روزانہ اگر کر سکتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روزانہ غسل کیا کرتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اسلام میں یہ ناپسندیدہ ہے کہ غسل کے نام پہ آدمی خوب پانی ضائع کرے، یہ ناپسندیدہ ہے. جتنی ضرورت ہے ضرورت بھر پانی استعمال کرے، لیکن غسل آدمی کرے اسلامی شریعت کی نظر میں سکھایا ہوا یہ بڑا ہی اہم ادب ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے.